الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے کلام اللہ کا 5واں پارہ ہے اور سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 48 سے لے کر 50 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک اللہ رب العزت شرک کے گناہ کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوا اللہ رب العزت اس کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے بھی کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کا مطلب ہے اس نے اللہ کی ذات پر بہت بڑا بہتان باندھا، جو بہت ہی سخت گناہ کی بات ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاک دامنی کا بہت دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاک دامنی تو اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور کسی پر ایک باریک ترین دھاگے کے برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتا۔ کتنی بری بلکہ کس قدر سنگین ہلاکت کی بات ہے کہ شرک کرنے والے لوگ اللہ کی ذات پر بھی جھوٹ افطرا گھڑنے سے باز نہیں آتے، اور ان کے صریحاً گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک شرک کا گناہ ہی کافی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور اس سبق میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے واشگاف انداز میں اعلان عام کیا ہے کہ لوگو سن لو، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا رازق ہوں۔ اس سب کے باوجود اگر تم میری ذات کو چھوڑ کر کسی غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہو، سجدہ کرتے ہو یا اس سے مرادیں مانگتے ہو، تو یاد رکھنا یہ شرک ہے۔ اور اللہ رب العزت کا ناظرین کرام فرمان ہے آج کے سبق میں کہ لوگو، میں اپنی شان کریمی سے کسی کے کسی بھی گناہ کو، ایک نہیں پہاڑ جیسے گناہوں کو، ساری زندگی بھی گناہوں سے آلودہ ہے تو اس کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ یہ اللہ کا واضح اعلان ہے۔ ناظرین کرام، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اتنی واضح صریحاً اللہ کی وعید ہے کہ میں شرک معاف نہیں کروں گا، اب سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم جانے سے یا انجانے سے، ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر اپنے فکر و عمل میں کوئی بات ایسی کر بیٹھتے ہیں، یا کوئی ایسا عمل ہم سے ہو سکتا ہے کہ ہو رہا ہو اور وہ شرک کی زد میں آتا ہو۔ اس لیے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ شرک کا دائرہ کار کیا ہے، کس دائرے کے اندر رہیں تو وہ توحید ہے، اور کہاں سے تھوڑا سا بھی اگر ہم تجاوز کر جائیں تو وہ شرک ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے شرک کی مذمت میں اور توحید کے تصور کو بلند رکھنے کے لیے جو کلام اللہ میں سورہ الاخلاص نازل کی ہے، بڑی معنی خیز ہے۔ اس سورت کے پہلے جو الفاظ ہیں، جو پہلی آیت ہے، وہ کیا ہے؟ قل هو اللہ احد۔ اے ہمارے حبیب، جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کتنے ہیں، تو ان کو بتا دیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے۔ ناظرین کرام، میں یہاں پر عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ یہ بھی فرما سکتا تھا سورہ الاخلاص میں قل هو اللہ الواحد، کہ اے حبیب ان سے کہہ دیں کہ میں واحد ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے ناظرین کرام یہاں پر اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے
اور شرک کی مذمت کے لیے واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا، حالانکہ واحد کے معنی بھی ایک ہیں اور احد کے معنی بھی ایک ہیں، لیکن یہاں پر امتیاز اگر سمجھ میں آ جائے، یہ فرق اگر سمجھ میں آ جائے کہ احد اور واحد میں کیا فرق ہے، تو ہمیں توحید کا دائرہ کار بھی معلوم ہو سکتا ہے، اور جہاں سے تجاوز کر کے باہر نکل کے ہم شرک کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے۔ فرق کیا ہے احد اور واحد میں؟ ناظرین کرام، واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں جو قابل تقسیم ہو۔ مثلا میرے ہاتھ میں یہ کاغذ ہے، یہ اگر میں اس کو دو حصے بھی کرنا چاہوں تو یہ ہو سکتا ہے، یہ قابل تقسیم ہے۔ لیکن ناظرین کرام، احد اس ایک ذات کو کہتے ہیں جو تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہو، وہ تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی توحید کو بیان کرنے کے لیے اور شرک کو کنڈیم کرنے کے لیے سورہ الاخلاص میں احد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم مزید جانیں گے آج اپنے فاضل مہمانوں سے شرک کیا ہے۔ ایک شرک ہوتا ہے اللہ کی ذات میں، ایک شرک ہے اللہ کی صفات میں، اور ایک شرک ہے اللہ کی صفات کے تقاضوں میں۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر شرک ایک نقطہ ہم ڈال دیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، دیکھیں یہ توحید ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ہی کے نیچے ہم ایک نقطہ لگا دیں، صرف ایک نقطہ، تو ہم توحید سے نکل کر شرک میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کیا معنی ہو جائے گا؟ اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، معنی بالکل الٹ ہو گئے۔ ایک ہے تیری ہی، ایک ہے تیری بھی۔ تیری ہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے جھکتے ہیں۔ اور اگر بھی لگا دیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے سامنے بھی جھکتے ہیں، دوسروں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اوروں کے سامنے بھی جھکتے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور جو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور صدائے قرآن پروگرام کا خاصہ یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ حقیقت حال سے صدا دے دی جائے۔ اس کے بعد مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ آج کل ہم بڑا سنتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے مزارات پہ سجدے ہوتے ہیں، وہاں شرک ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی آج سمجھیں گے کہ واقعی شرک ہوتا ہے وہاں۔ اگر واقعی شرک ہوتا ہے تو کیا صاحب مزار نے یہ تعلیم دی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مزار پر آ کر سجدہ کرنا یا مجھ سے مرادیں مانگنا؟ ناظرین کرام، کئی طرح کا شرک ہوتا ہے۔ جب ہم بعض اوقات دعا کرتے ہیں تو اللہ کے حضور جب ہم استغاثہ پیش کرتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے، تو ایک تصور یہ ہے کہ وسیلے سے مانگنا چاہیے۔ اب وہ بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، کس طرح دعا کی جائے، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین کرام۔ پھر ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، اس کا ہمیں معلوم ہونا، وہ یہ ہے ناظرین کرام، میری اپنی آنکھوں نے دیکھا، آپ بھی روضہ رسول پہ حاضری دے چکے ہوں گے حج یا عمرہ کے موقع کا اوپر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اقدس جس مقام پر ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، ریاض الجنہ ہے وہ ایریا، وہ جگہ، اور روز محشر کے بعد وہ ٹکڑا جنت میں ملا دیا جائے گا۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جالیوں کے سامنے ہمیں 2 نفل پڑھنے کی جگہ مل جائے۔ اگر جگہ مل جائے ناظرین کرام ہمیں، یا جالیوں کے سامنے سے جب ہم گزرتے ہیں یا ریاض الجنہ میں بیٹھتے ہیں، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم نبی کریم کے روضہ اقدس کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگ سکتے۔ تو میرا سوال ہے، آج اپنے مہمانوں سے بھی عرض کروں گا کہ اگر روضہ اقدس پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی جا سکتی، تو کیا کسی اور مزار پہ دعا مانگی جا سکتی ہے ہاتھ اٹھا کر؟ یہ بھی آج کلیئرٹی ہم حاصل کریں گے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ناظرین کرام، ان تمام باتوں کو ہمارے سامنے رکھنے کے لیے، کھولنے کے لیے، ان الجھنوں کو سلجھانے کے لیے ہمارے جو مہمان ہیں پروگرام صدائے قرآن میں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب
ڈاکٹر رحمت الدین ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بھی ہیں، بے شمار صفات اور محاسن کے مالک ہیں، اور پروگرام صدائے قرآن کے مستقل ماشاءاللہ حصہ ہیں، آج ہماری زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور ناظرین کرام، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی۔ ماشاءاللہ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، آپ بھی الازہر سے پڑھے ہوئے ہیں اور بغداد شریف سے آپ پڑھے ہوئے ہیں، منہاج القرآن میں آپ استاذ ہیں، عربی کے آپ ماشاءاللہ استاذ ہیں اور خوب مہارت رکھتے ہیں عربی ماخذ تک پہنچنے کی، وہاں سے استفادے کی، اور نوجوان نسل کی آبیاری کر رہے ہیں علمی اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے۔ آپ بھی ماشاءاللہ پروگرام صدائے قرآن کی مستقل زینت ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، تیاری کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، حرف استناد کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر۔ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ میں نے الحمدللہ۔ مقدمہ رکھا آپ کے سامنے پروگرام کا، اور پروگرام بڑا اہم ہے، اور اس میں آج جو ہماری رہنمائی کے لیے چراغ روشن ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ قیامت تک اس نسل نو کی روشنی کا باعث ہوں گے۔ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ ہیں، تو ڈاکٹر صاحب ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو باشگاف الفاظ میں قرآن کریم میں، کلام اللہ میں، اور خاص طور پہ آج کے سبق میں ہمیں فرما دیا ہے کہ لوگوں سن لو، مجھے اختیار ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کو اختیار ہو سکتا ہے؟ وہ پالنہار ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ایک ایک سانس اس کے قبضہ قدرت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس نے ارشاد فرما دیا ہے کہ ٹھیک ہے، کبھی غلطی سے، کبھی کوتاہی سے، کبھی ارادی طور پر، کبھی غیر ارادی طور پر انسان ہے نا، آپ خود ہی کہتے ہو کہ یا اللہ ہم انسان ہیں، خطا ہو جاتی ہے، تو میں ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، لیکن یاد رکھنا شرک معاف نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا حساسیت ہے اس عقیدے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ماشاءاللہ قرآن حکیم کی جو آیات سورہ نساء سے ابھی اس پروگرام کے آغاز میں تلاوت کی گئی، پہلی جو آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ شرک کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے اعلان فرمایا کہ اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی بڑی اچھی جو ہے وضاحت آپ نے مقدمے میں کی ہے۔ تو شرک بیسیکلی تو ساجھے داری کو کہتے ہیں، کہ کسی کو ہم پلہ سمجھنا دوسرے کا، یا اس میں کسی لحاظ سے شریک سمجھنا، یہ ہے شرک۔ اور اصطلاح میں جب ہم شرک کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو جو ہے ذات میں، صفات میں، صفات کے تقاضوں، جی اس کے برابر سمجھنا۔ تو اس لیے ائمہ نے اس کی تین جو ہے وہ اقسام بیان کی ہیں، جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا، پھر صفات میں شرک کرنا، اور پھر صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا۔ اور پھر ایک اور اینگل سے ائمہ مجتہدین نے اس کی دو تقسیم کی ہیں، کہ ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ شرک جلی جو ہے وہ یہ ہے کہ کھلم کھلا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرانا، جیسا کہ مشرکین مکہ اور دیگر جو ہے وہ ٹھہراتے تھے۔ اور دوسرا شرک خفی، جس کو ریاکاری کہا گیا ہے، اور پچھلے ایک پروگرام میں ہم نے اس پر بات بھی کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے اوپر جو ہے وہ شرک اصغر کا جو ہے وہ خطرہ ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا کہ الریا، ریاکاری جو ہے یہ شرک اصغر ہے۔ تو ذات میں شریک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود مان لیے جائیں، مانا جائے کہ جس طرح نعوذ باللہ اللہ خالق ہیں، اس طرح کوئی اور بھی خالق ہے، اس طرح کوئی اور بھی مالک ہے، یا کوئی اور بھی رازق ہے۔ پھر دوسری چیز ہے صفات میں، کہ جو صفات خالصتاً اللہ کی ہیں، وہ صفات کسی اور میں ماننا، وہ صفات اسی درجے کی کسی اور میں ماننا، یہ شرک فی صفات ہے، کہ اللہ کی صفات میں شرک کرنا۔ اور تیسری چیز ہے صفات کے تقاضوں میں شرک کرنا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ
اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اس کائنات کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ اس کائنات کا رازق ہے۔ اب ان صفات کا تقاضا ہے کہ ہماری زمین جھکے تو اسی کے آگے جھکے، ہم عبادت کریں تو اسی کی کریں، ہم اس کے علاوہ کسی کو نہ عبادت کے لائق سمجھیں اور نہ ہی عبادت کریں اور نہ عبادت جیسا کوئی عمل کریں۔ ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے خوبصورت آغاز کیا۔ ڈاکٹر فیض اللہ صاحب، بڑا سینسٹیو موضوع ہے، حساس موضوع ہے آج کا ہمارا، لیکن سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، انسان کی بصیرت اور بصارت اگر کام کرتی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی شرک کی طرف نہیں جا سکتا۔ انسان کی فطرت فطرت اللہ ہے، اللہ نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، اب اس فطرت اور جبلت میں اللہ نے اپنی توحید ضرور رکھی ہے۔ ہم کتنے دنیا کے جھمیلوں میں پڑتے ہوئے ڈگمگا جائیں، لیکن جب بے سہارا اپنے آپ کو پاتے ہیں نا، پکارتے اسی کو ہیں، پکارتے پھر اسی کو ہیں، یا اللہ آج بچا لے۔ اب سب یہ جو نحوست ہے شرک کی، اس کا آغاز ہوا کیسے تھا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الانبیاء، ان کو امام قرار دیا گیا، امام الناس قرار دیا گیا۔ امام الانبیاء تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور امام الناس ان کو کہا گیا، جد الانبیاء ہیں۔ اچھا، ان کا دور پورا کا پورا وہ معاشرتی شرک پرستی ہے، بتوں کی پوجا، جی بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ اس کا آغاز کیسے ہوا تھا اور پھر یہ کیسے میچور ہوتا گیا کہ انسان بصیرت بھی رکھتا ہے، بصارت بھی رکھتا ہے، اور پتہ ہے کہ یہ میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کو سجدہ کیا، آگ کو جلتا ہوا دیکھا، اس کو سجدہ کیا، ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھا، اس کو سجدہ کیا، سورج کو ڈوبتے ابھرتے دیکھا، اس کو سجدہ کیا۔ صحیح، کیسے انسان کی مت ماری گئی؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیشہ کی طرح آج کا موضوع بھی بڑا حساس ہے اور اہم ہے۔ جی جی، اور اہم کیوں نہ ہو، کیونکہ جتنے بھی آپ کے موضوعات ہوتے ہیں یہ قرآن سے ریلیٹڈ۔ جی بالکل، ہم تو ترتیب سے چل رہے ہیں۔ جتنے قرآن کی حیثیت اور اہمیت ہے، ویسے ہی ان موضوعات کی اہمیت اور حیثیت ہے، اور ایسے ان کی حساسیت ہے۔ جی جی، اور آج کا موضوع بطور خاص حساس نوعیت کا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جی، بس اوقات ہم جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کوئی حق کا کلمہ ہوتا ہے لیکن اس کا اطلاق ہم غلط کر بیٹھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سمجھیں کہ شرک ہے کیا۔ صحیح، شرک بذات ہی کوئی چیز نہیں ہے، شرک کا تعلق سراسر توحید کے ساتھ ہے، یعنی توحید کا یہ مقابل ہے۔ تو جب تک ہم توحید کو صحیح طرح سے نہیں سمجھیں گے، ہم شرک کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ بالکل، توحید کے حوالے سے یہ ہے کہ توحید کی ایک تو صفات آپ نے بیان کی کہ توحید فی الذات ہے، توحید فی الصفات ہے، اور پھر صفات کے تقاضے ہیں۔ اس سے بھی جامع جو تقسیم ہے توحید کی، وہ محققین نے کی ہے۔ انہوں نے بیسیکلی توحید کی 3 قسمیں لی ہیں۔ ایک انہوں نے لی ہے کہ توحید ربوبیت یا توحید فی الربوبیہ، دوسری توحید کی قسم لی ہے توحید فی الالوہیہ، اور تیسری قسم انہوں نے لی ہے توحید فی التحریم۔ توحید فی الربوبیہ کیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، وہ تنہا ہے، وہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ توحید فی الالوہیہ کیا ہے؟ اس کو توحید فی العبادہ بھی کہتے ہیں، کہ تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عبادت کی مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ صحیح۔ توحید فی التحریم کیا ہے؟ توحید فی التحریم یہ ہے کہ جتنی بھی نظر ہے، منت ہے، یا اس طرح کی جتنی بھی تحریمات ہیں، وہ ساری اللہ کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جو توحید کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، ان کے مقابل میں جو چیز آئے گی وہ شرک ہے۔ ٹھیک، مثلا جب ہم توحید فی الربوبیہ کو مان لیا تو اسی طرح پھر شرک فی الربوبیہ ہوگا۔ ادھر ہم نے توحید فی الالوہیہ کہا تو اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی وہ شرک فی الالوہیہ ہوگی۔ ادھر ہم نے توحید فی التحریم کہا، اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی وہ شرک فی تحریم ہوگی۔ ٹھیک، تو اسی طرح ان کی پھر آگے فردر ڈویژن ہے۔ توحید فی الربوبیہ کے آگے جو 3 اقسام ہیں،
وہ کون کون سی ہیں؟ توحید فی ذات ہے، یعنی تنہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا بیوی بچوں سے وہ پاک ہے، والدین سے پاک ہے، یہ توحید فی ذات ہے۔ پھر توحید فی صفات ہے کہ جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ مخلوق کے ساتھ خاص نہیں۔ پھر توحید فی الافعال ہے کہ جو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ مخلوق کے نہیں۔ پھر توحید فی الاسماء ہے کہ جو اسماء اللہ تعالیٰ کے ہیں اور جو خاصہ ان کا ہے وہ مخلوقات کے نہیں ہو سکتے، جو معنویت ان کی جو ہے، معنویت ان کی ہے وہ مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی۔ صحیح، اسی طرح اگر توحید الوہیت کو لے لیں تو اس کی آگے فردر ڈویژن ہے۔ مثلا توحید فی الخلق ہے کہ خلق جو ہے پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یہ مخلوق کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح توحید فی العبادہ ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ صحیح، توحید فی القدرت ہے کہ جو قدرت اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ مخلوق کو حاصل نہیں۔ جی جی، توحید فی العلم ہے کہ جو علم اللہ کو حاصل ہے وہ مخلوق کو حاصل نہیں۔ اسی طرح توحید فی الدعا ہے کہ جو مدعو حقیقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ مخلوق نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح توحید فی التحریم کے آگے مزید قسمیں ہیں۔ مثلا توحید فی التحریمات ہے کہ جو نظریں ہیں، منتیں ہیں، وہ اللہ کے لیے خاص ہیں، وہ مخلوق کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح توحید فی النذور ہے، توحید فی الحلف ہے، یعنی شرعی حلف جو اٹھاتے ہیں ہم وہ اللہ کے لیے خاص ہے، مخلوق کے لیے نہیں۔ اب یہ جو اقسام ہیں بے عین ہی ان کی متقابل اقسام جو ہے وہ شرک کہلاتی ہیں۔ ٹھیک، جس طرح ہم نے توحید کی ڈویژن کی ہے اسی طرح شرک کی ڈویژن ہے۔ مطلب یہ بیان کرنے کا ہے کہ جہاں جہاں ہم توحید کو ثابت کریں گے اس کے مقابلے میں جو چیز آئے گی وہ شرک ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم ایسے ہی ہر چیز کے اوپر شرک کا فتویٰ جڑتے جائیں تو یہ ایک مناسب چیز نہیں ہوگی۔ مثلا توحید فی نہیں، آپ نے الذات، سارا کچھ بیان کر دیا ماشاءاللہ، کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ ہاں اسی کو اپوزٹ کر لیں گے تو وہ شرک جی کہلائے گا۔ بالکل، تو یہ مثلا شرک کو کسی اور چیز کے ساتھ گڑمڑ کر دینا، آگے آپ کے کوئی اور سوال آئے گا تو ہم اس کو مزید ڈیفائن کروں گا۔ چلیں ڈاکٹر جیسے صاحب توسل کو لے لیتے ہیں۔ میں پھر یہی سوال آپ سے عرض کروں گا بالکل۔ ناظرین کی رحم میں کہ گڑبڑ کہاں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک وقفہ لے لوں آپ کی اجازت سے؟ بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام، بہت اہم موضوع ہے اور یہ باتیں سمجھنا ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، پروگرام صدائے قرآن ہے، اور آج ہمارا سبق ہے ناظرین کرام قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، اور آیت نمبر 48 سے لے کر 50 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، جس کا سرنامہ یہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ میں اپنی شان کریمی سے جس گناہ کو معاف کرنا چاہوں معاف کر دوں گا، لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے مقدمے میں عرض کیا تھا کہ یہ اتنا حساس اور نازک موضوع ہے کہ جس طرح اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اس ہی کے نیچے ایک نقطہ لگا دیں، سارا ہمارا ایمانیت کا تصور دھڑام سے نیچے آ جاتا ہے ایک نقطے کے اضافے سے۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے، ایک ہی نقطے نے بس محرم سے مجرم کر دیا۔ تو ایک نقطے سے انسان مجرم ہو جاتا ہے، شرک کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے ڈاکٹر فیض اللہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ توحید کی ڈائمنشنز ہمارے سامنے رکھی، اور ساتھ بڑی تفصیل سے ارشاد فرما دیا کہ اس ڈائمنشن میں یہ ایک بارڈر لائن ہے کہ اس بارڈر لائن کے اس طرف رہے تو توحید ہے، ذرا سا بھی پاؤں ڈگمگایا، ایک نقطہ بڑھ گیا، اضافہ ہو گیا، تو ہم دھڑام سے گر جائیں گے، شرک کی کھائی میں گر جائیں گے جہاں سے نکالنے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، توحید کا جو سب سے بنیادی مرکز و محور وہ یہی ہے نا کہ اللہ کے سامنے جھکا جائے۔ جب یہ میں نے مان لیا ہے کہ اللہ ہی مجھے پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی مجھے رزق دینے والا ہے، اللہ ہی مجھے عزتیں دینے والا ہے، اللہ ہی میری
دعاؤں کو قبول کرنے والا اور سننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو پھر اسی سے مانگا جائے اور اسی سے ہی اپنی ساری گریہ زاری کی جائے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ لوگ پھسل جاتے ہیں، لوگ ڈگمگا جاتے ہیں۔ شادی ہوئی، 1 سال گزر گیا، دوسرا سال گزرنے کے قریب ہو رہا ہے، اولاد نہیں ہوئی تو ہم ٹکریں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، خالصتاً یہی تو اس کی توحید ہے کہ وہ دینے پر آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ صرف اولاد دے بلکہ اولاد کو بھی انبیاء بنا دے، اور نہ دینے پر آئے تو ام المومنین ہماری ماں سیدہ عائشہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد چہیتی آپ کی زوجہ ہیں، اور جو کنواری ہیں واحد اولاد نہیں دی تو ان کو بھی نہیں دی، یہ تو اس کے فیصلے ہیں۔ لیکن ہم چل پڑتے ہیں زندہ یا وہ لوگ جو وفات پا گئے۔ دیکھیں، اولیاء ہونا، اللہ کا ولی ہونا ایک بہت بڑا عظمت کا رتبہ ہے۔ اولیاء وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ پہ ایک نہیں لاکھوں کافروں کو مسلمان بنایا۔ ہم اولیاء کی پاؤں کی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتے جو اولیاء ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ لیکن ان سے مانگا تو نہیں جا سکتا جس طرح اللہ سے ہم اولادیں مانگتے ہیں۔ ہم 2-3 طرح سے، یا تو ڈائریکٹ ان سے مانگتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری سنتا نہیں، آپ کی موڑتا نہیں، تو ہمیں اللہ سے اولاد لے کے دیں، بیٹا لے کے دیں۔ کیا یہ شرک نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی، ڈاکٹر صاحب نے تو بہت اچھی جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل بھی کر دی ہے کہ شرک جو ہے ناظرین کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے، اور پھر توحید جو ہے، چونکہ تمام انبیاء کی دعوت کا جو مرکز اور محور ہے وہ توحید ہے، اور جو مذمت کا ان کا محور ہے وہ ظاہر ہے شرک ہے، تو شرک سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اور نبی علیہ السلام سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا۔ اور دوسرے مقام پر جب نبی علیہ السلام نے 10 نصیحتیں فرمائی تو ان میں فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ حالانکہ حالت جبر کے اندر کفر کا کلمہ کہنے کی اجازت دی گئی ہے، لقمہ حرام کھا لینے کی اجازت مجبوری میں دی گئی ہے۔ تو اس سے اس عمل کی مذمت جو ہے وہ کتنی ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ ہمیں کتنا حساس ہے یہ معاملہ، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اتقوا مواضع التہمہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بارڈر انڈیا کا شروع ہوتا ہے ایک جگہ سے، لیکن اس سے 2 کلومیٹر پہلے ایک باڑ اور چوکی لگی ہوتی ہے، وہاں پہ سپاہی بیٹھا ہوتا ہے، وہ وہاں سے آگے آپ کو نہیں جانے دیتا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہاں سے آگے گیا تو کیا پتہ ہے آگے کوئی گولی مار دے گا، آگے کہیں بارڈر سے پرے ہو جائے گا۔ تو ہمیں جو ایک باریک لکیر ہے جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے کہ شرک اور توحید کے درمیان، ہمیں اس لکیر سے اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے رکھنا ہے۔ جب ہم اس لکیر پہ چلے جائیں گے تو پھر ڈگمگانے کا بھی جو ہے وہ خدشہ ہوگا۔ باقی آپ نے جو سوال میں کہا کہ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے اس میں بڑی ڈیٹیل سے بتایا، کوئی چیز نہیں چھوڑی، کہ کچھ چیزیں اللہ کی خاص ہیں۔ اب جیسے پیدا کرنا یا جو ہے وہ اس کائنات کو پالنا یا اس کا اولاد دینا، یہ اللہ کے حق ہیں۔ اس نے چاہا تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں دے دیا، نہیں چاہا تو اپنے محبوب پیغمبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چہیتی بیگم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ کنواری تھیں، ان سے اولاد نہیں دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی فیصلہ اور اس کی حکمتیں ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا ذوف ہوتا ہے اور لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں پھر اس طرف مائل کر دیتے ہیں اور ہم اس کی طرف چل پڑتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی سنتا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکارو میں تمہاری سنوں گا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي انی فإنی قریب، میں قریب ہوتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
تو انسان خود مانگے. ہاں نیک لوگوں سے اپنے لیے دعا کروائیں کہ وہ اللہ سے دعا کر لیں آپ کے لیے. کسی نیک آدمی سے آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے دعا کریں. آپ کی اجازت ہو تو میں ڈاکٹر صاحب جی سے جی جی یہی سوال ڈاکٹر صاحب جو میں نے جی بالکل صحیح ہے. میں اس کو اس طرح لوں گا کہ جیسے میں نے اقسام بیان کی ہیں، اب کوئی اگر اس نیت سے جاتا ہے کہ فلاں ولی ہی مجھے دے گا وہ تو وہ تو گیا شرک ہے. لیکن ایک ہے وسیلے کا جو ہے وہ شرعی جواز ہے، اور قرآن پاک اس کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ طلب کرو. اب یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں میں نے کہا نا کہ گڑمڑ کر دیتے ہیں چیزوں کو. مثلا اس کو وہ لے لیتے ہیں کہ ہم فلاں دربار پر جائیں گے، فلاں ولی کے پاس جائیں گے، فلاں یہ چیز کریں گے. یہ تو کفار بھی کرتے تھے، مشرکین بھی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اب یہاں والے جو لوگ ہیں وہ اس آیت کو لے لیتے ہیں اور اس کا اطلاق یہاں کر دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ اولیاء کے پاس جاتے ہیں، فلاں مزارات پر جاتے ہیں، تو گویا یہ شرک ہو گیا. اس میں تفریق کرنے کی ضرورت ہے. اب وہاں جو آیت ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں، جس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں، وہاں وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کفار اور مشرکین کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. وہاں وہ عبادت کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ یعنی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور عبادت کے ذریعہ جو ہے یا عبادت کے لیے وہ جواز کرتے تھے کہ ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. صحیح، گویا ہم اس عبادت کو توسل کے طور پر لے رہے ہیں. یہاں جو اولیاء کے پاس جاتے ہیں کوئی اس نیت سے نہیں جاتا کہ میں فلاں ولی کی عبادت کرتا ہوں، یا میں یہ ہے کہ فلاں ولی کو جو ہے وہ اللہ کا شریک ٹھہراتا ہوں، نعوذ باللہ. اس ارادے سے کوئی نہیں جاتا. رہی اولیاء کے پاس جانا، ان سے دعا کروانا، تو اس کی بے شمار نظائر ہیں، بے شمار مثالیں اس ہیں. میں تو ڈاکٹر صاحب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اولیاء کے پاس جانا، ان سے دعا کرانا. میں تو یہ بھی عقیدہ رکھتا ہوں کہ اولیاء کے سامنے جانا ہی باعث شرف اور فضیلت ہوا کرتی ہے. اولیاء کی نگاہ پڑ جائے آپ کے اوپر اور کیا چاہیے؟ بس یہی ہے. آپ کی تو روح کی پاکیزگی اور طہارت ہو جائے گی، ہو جائے گی. طہارت ہو جائے گی. بالکل ایسے. لیکن صاحب مزار کے پاس جا کر اور وہاں پر گر جانا، سجدہ کرنا، قبر کو سجدہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں یہ خرافات ہیں، ان کی ہمیں کیٹیگوریکلی نفی کرنی چاہیے. جی میں یہی تو چاہتا ہوں کہ بتائیں. لیکن جو اس میں فرق کرنا چاہیے نا، پھر اس حکم کا اطلاق سب پر کر دیا جاتا ہے. جو ایسا نہیں کرتا محض دعا کے لیے جاتا ظاہر ہے جو ایسا نہیں کرتا تبرک کے لیے جاتا ہے، نہیں وہ تو اس کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے. نہیں میں نے تو کہا ہے کہ آپ نے کہا، لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ اوور آل ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی فلاں ولی کے پاس نہ جائیں، فلاں مزار پر نہ جائیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. میں نے یہ پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ شرک کا تعلق توحید کے ساتھ ہے. صحابہ ایک دوسرے کے مزار پہ جاتے تھے، تابعین جاتے تھے، فقہاء جاتے تھے، بلکہ جانے کے آداب اتنے اپنے سامنے رکھتے تھے کہ اگر جو ان کا صاحب مزار کا عقیدہ رہا اسی عقیدے کے مطابق جا کے نماز پڑھتے تھے. اگر وہ رفع دین نہیں کرتے تھے تو صاحب مزار پہ گئے رفع دین شروع کر دیا تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے. اولیاء کی تعلیمات بھی یہ نہیں تھی. جی کسی ولی کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مزار پر آنا اور مجھے سجدہ کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا. ان کی تعلیمات جو ہیں وہ توحید کی تعلیمات تھی، وہ تو رسالت کی تعلیمات تھی، وہ سنت کی تعلیمات تھی. اچھا میں ڈاکٹر صاحب وقفہ لے لوں، پھر آپ ذرا یہ فرما دیں وسیلے سے کیسے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہمارے عقیدے کی تطہیر ہو جائے. ناظرین کرام وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور بڑا اہم موضوع ہے. آپ کہیں نہیں جائیے گا، یہ باتیں بہت ضروری ہیں، سننا پھر ان پر عمل کرنا. ناظرین کرام وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور ساعتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ جو سفر الحمد سے شروع ہوا تھا پروگرام صدائے قرآن میں،
ناظرین کرام، آج وہ پہنچا ہے، قرآن کریم کا 5واں پارہ ہے، سورہ النساء ہے، اور آیت نمبر 48 سے لے کر 50 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں نے عرض کیا تھا بریک سے پہلے کہ یہ ذرا ہمیں رہنمائی فرما دیں کہ جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ وسیلہ جی، اور اس کے ذریعے سے دعا ہو سکتی ہے، کیسے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، وسیلہ جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنانا۔ اب یہاں اس وسیلہ پر بعض لوگ جو ہے وہ شرک کا فتویٰ جڑ دیتے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یا اس وسیلے کے ذریعے سے شرک بھی کر لیتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ وسیلہ جو ہے یہ اللہ کا حق ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ وسیلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ذریعہ بناتے ہیں مقصود تک پہنچنے کا۔ اگر یہ اللہ کا حق مان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کو وسیلہ بنا کر اس سے کسی بڑی ہستی تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو یہ تو عقل میں آتی نہیں ہے، عقل کو تسلیم ہی نہیں ہے۔ گویا وسیلہ جو ہے یہ اللہ کا حق نہیں ہے، یہ مخلوق کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ مقصود ہے، اس تک پہنچنے کے لیے آپ مخلوق کو وسیلہ بناتے ہیں۔ اب وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ ایک عمومی حکم ہے، مطلق حکم ہے، اس میں کوئی تقیید نہیں ہے کہ فلان چیز کو وسیلہ بنائیں فلان کو نہ بنائیں۔ اس میں وسیلہ آپ اعمال کو بھی بنا سکتے ہیں، اس میں وسیلہ آپ افراد کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ذرا بتا دیں کہ کیسے دعا ہو سکتی ہے وسیلے؟ مثلا اس کی نظائر ہیں، جیسے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کو لے لیتے ہیں کہ یہ حدیث میں آیا ہے، بلکہ مستدرک حاکم میں یہ حدیث ہے کہ جب آپ سے وہ خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا ایک مانگی۔ وہ دعا کے الفاظ ہیں، اس میں طویل حدیث ہے، میں جسٹ ریلیونٹ حصہ لے رہا ہوں۔ اس میں آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی، کہ اللہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ میں نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی پیدا بھی نہیں کیا، تو آپ نے کیسے جان لیا ان کو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب آپ نے میری تخلیق کی تھی اور مجھ میں اپنی روح پھونکی تھی تو اس وقت میں نے عرش کے پایوں پر یہ لکھا ہوا دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں نے اسی وقت یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اس کا حرف استناد کیا ہے؟ مستدرک حاکم اور بہت سارے ائمہ محدثین اس حدیث کو روایت کیا ہے، یہ ریکارڈ موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، خود آپ کی حدیث ہے، اور یہ دعا کے الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم لما غفرت لی۔ اب دوسری حدیث کو لے لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں فاطمہ بنت اسد، ان کا وفات ہو جاتی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے جاتے ہیں، لحد کھودی جا رہی ہے، آپ اس لحد میں خود لیٹتے ہیں، لیٹ کر ان کے احسانات جو آپ پر تھے وہ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، کیا قبر تیرے اندر میری ماں آ رہی ہے، میری ماں آ رہی ہے۔ اس دعا کے الفاظ ذرا ملاحظہ کیجیے گا کہ یا اللہ اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد ولکنھا حجتھا ووسع علیہا مدخلھا بحق نبیک والانبیاء الذین من قبلی، کہ اے اللہ ان کو ان کی حجت تلقین فرما دے کہ جو سوالات ان کو پیش ہوں ان کا جواب ان کو ارشاد فرما دے، ان کے القاء کر دے ان کے ذہن میں کہ یہ سوالوں کے جوابات صحیح دے سکے۔ دوسرا ان کی قبر کو ان پر کشادہ کر دے، وسیع کر دے۔ تیسرا کیا فرمایا؟ بحق نبی کا، یعنی اپنے نبی کے وسیلہ اور حق کی وجہ سے، اور والانبیاء الذین من قبلی، اور ان انبیاء کے وسیلہ اور حق کی وجہ سے جو مجھ سے پہلے ہو گزرے ہیں، فإنک ارحم الراحمین، بے شک تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اس طرح بے شمار نظائر ہیں کہ جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں وسیلہ پر، اور وسیلہ قطعاً شرک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ اللہ کا حق ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے، اور وہ نیک اعمال بھی ہو سکتے ہیں، نیک افراد بھی ہو اچھا سکتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس کی بھی آپ بس 2 لفظوں میں وضاحت کر دیجیے کہ دیکھیں جی
کسی ڈائریکٹر تک پہنچنا ہو پہلے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے ملتے ہیں پھر ڈائریکٹر تک پہنچتے ہیں، جی کیا یہ بھی وسیلہ ہے؟ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ تو ہماری سننے والا بالکل ہے، سننے والا ہے، اقرب الیہ من حبل لیکن الورید، لیکن یہ بالکل تصور سنتا کرنا ہے۔ انسانی رتبوں کے ساتھ کہ اس تک پہنچنے کے لیے پہلے چھوٹے سے ملنا پڑتا ہے، فلاں سے ملنا پڑتا ہے، اللہ تک۔ یہ اس کو ہم ایسے ہی لے لیتے ہیں جیسے بجلی کا ایک گریڈ سٹیشن ہے، وہاں سے آپ کہیں کہ میں ڈائریکٹ یہاں سے تارے لگا کے نا اپنے گھر کو روشن کر لیتا ہوں، تو وہ پھر تارے لگانے سے جو حشر ہوگا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک درجے رکھے ہیں اپنی مخلوقات کے، اپنے انبیاء کے، اولیاء کے، صالحین کے، اور جو تقوی و طہارت کے ساتھ اور ریاضت اور مجاہدہ کے ساتھ درجات حاصل کر لیتے ہیں، تو جس طرح انبیاء جن کا رتبہ ہی ایک ہے، اگر ان میں درجات ہیں تو بندوں میں کیوں نہیں درجات ہوں گے؟ جیسے تلک بندوں میں الرسل، درجات تو ہیں، کیا اللہ تک پہنچنے کے لیے میرا سوال یہ ہے جی کیا بندوں کی اس طرح سے ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ بندے جو ہیں وہ مقربین ہیں، اور مقربین کے وسیلے سے میں نے تو آپ کو مثالیں پیش کر دی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام ڈائریکٹ دعا کر سکتے تھے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن اگر حضرت الرحیم۔ آدم علیہ السلام نے وسیلہ پکڑا ہے تو یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم بھی وسیلے کو پکڑیں اور وسیلے کے ذریعے اللہ تک پہنچیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آپ کے سوال کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ایک ہے وسیلے کا جواز، ایک ہے وسیلے کا وجوب۔ وسیلہ جائز تو ہے لیکن واجب نہیں ہے واجب نہیں۔ کہ آپ کو لازمی ہی اسی سے جانا ہے تو آپ اسسٹنٹ کمشنر کے ذریعے سے جائیں گے تو کمشنر سے ملیں گے، نہیں، آپ ڈائریکٹ بھی اللہ سے کر سکتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنی دعا میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے اپنی کسی نیکی کا وسیلہ دیتے ہیں، جیسے اصحاب غار کا جو واقعہ آتا ہے کہ غار میں 3 لوگ پھنس گئے تو انہوں نے اپنی اپنی نیکی کے وسیلے سے دعا کر لی۔ تو وسیلہ واجب نہیں ہے، ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جواز میں جو ڈاکٹر صاحب پھر میں حیران ہوں، ہم کیوں اختلافات اور نفرتوں میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہاں کہاں اختلاف ہے؟ اختلاف صرف سر اس صورت میں ہوتا ہے کہ ساری آپ کے قطع کلام میں اختلاف جو ہے وہ تعبیر کو سمجھنے کا ہے، اولا اور عدم اولا کی باتیں ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا اور کہ دوسرا جائز ہے، یعنی واجب ہے، وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ نصوص ہاں۔ جن کا پس منظر کچھ اور ہے، جی جی اس کا اطلاق ہم غلط کر بیٹھتے جی ہیں۔ جی اس میں سر کہ اعمال کا وسیلہ آپ کر، لیکن اختلاف تب پیدا ہوتا ہے کہ اب جب آپ صاحب وسیلہ کو مؤثر سمجھتے ہیں کہ اب جیسے کسی ولی سے آپ اس لیے دعا کرائیں کہ اس کی دعا سے بس میرا کام ہو ہی گیا، اب یہ رد نہیں ہو سکتا، آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ قبول کرنا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے۔ صحیح۔ تو جب ہم مؤثر سمجھ لیتے ہیں اور واجب سمجھ لیتے ہیں کہ جی اب یہ چیز ہو گئی، بس کنفرم ہو گئی، تو وہ اللہ کا اختیار ہے۔ جیسے اس آیت میں بھی فرمایا بس جی فرمان ان اللہ لا یغفر، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، باقی گناہوں کی معافی اس کی مشیت پر ہے، اس کے اختیار پہ ہے، اس کے ارادے پر ہے، ارادے پر میں ہے، چاہوں تو معاف کر دوں، چاہے تو معاف کر دے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ پروگرام صدائے قرآن ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔